بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله مولانا. پچھلی آیات میں حضرت داود علیہ السلام کا تذکرہ تھا جو والد ہے. ان آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت داود کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بطور خاص حضرت داود علیہ السلام کو ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے اپنی طرف سے عطا کیا داود کو سلیمان جیسا بیٹا. اولاد اللہ کی نعمت، نیک ہو اس سے بڑی نعمت، اور اولاد نبی بنے سب سے بڑی نعمت. ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اللہ آپ کو اسحاق کی شکل میں بیٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کی زندگی ہی میں پوتے کی شکل میں یعقوب علیہ السلام عطا فرمائیں گے، اور یہ سارے اللہ کے نبی ہوں گے. بھائی یہ سارے کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزازات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے اور میری نسل اور اولاد میں سے ہوں گے. کس میں سے ہوں گے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے حسنی ہوں گے، حضرت حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے. میں نے عرض کیا اولاد پھر نیک، اور نیکی بھی کمال درجے کی کہ اللہ تعالیٰ اولاد میں بھائی کیا رکھ دے؟ نبوت رکھ دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نوازش تھی ان پر. فرمایا ہم نے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داود کو سلیمان عطا کیے. نعم العبد، داود بہت اچھے آدمی تھے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ داود کیا تھے؟ نعم العبد، وہ بہترین بندے تھے. بھائی اللہ کسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہترین بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہت اعلیٰ بندہ ہے. بہرحال اب یہاں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور ان پر جو اپنی نعمتیں اور فضل تھا اس کا تذکرہ کیا. یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو عظیم الشان حکومت دی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی وہ اپنے والد سے بھی زیادہ عظیم الشان تھی. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن عجیب نعمتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام پر فرمایا، ان کی انتہا اور ان کا کمال اللہ تعالیٰ نے کس پر کر دیا؟ بیٹے. اس لیے بیٹے کی جو نبوت ہے وہ زیادہ عظیم الشان ہے. بیٹے کی جو حکومت ہے، جو سلطنت ہے، ہاں فضیلت میں
والد افضل ہے، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہے۔ بھائی داؤد علیہ السلام کیا ہے؟ اور صاحب شریعت ہے، رسول ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام رسول نہیں بلکہ نبی ہے۔ رسول بڑا ہوتا ہے اور نبی چھوٹا ہوتا ہے۔ بہرحال فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ غُدُوُّهَا شہر، ایک صبح ایک مہینے کے برابر، وَرَوَاحُهَا شہر، اور ایک شام ایک مہینے کے برابر۔ ہم نے ہوا کو ایسا تابع کر دیا کہ ایک مہینے میں جو سفر ہوتا، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ بھائی وہ سفر کتنی دیر میں کر لیتے؟ ایک صبح میں۔ اور جو ایک سفر ایک مہینے میں پورا ہوتا، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ سفر بھائی ایک شام میں کیا کر لیتے؟ مکمل کر لیتے۔ علماء نے لکھا ہے شام سے یمن مہینہ لگ جاتا، تو اور لگنا بھی چاہیے۔ موجودہ یمن اور شام کا جغرافیہ دیکھ لیے، درمیان میں سعودیہ بڑے اور اردن کئی ملک پار کر کے شام آتا ہے۔ یمن اور شام کا بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ اس زمانے میں پیدل سفر پر ایک مہینہ لگتا تھا، ایک مہینہ آنے کا اور بھائی ایک مہینہ جانے کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہوتے، صبح کو شام سے نکلتے یمن، اور شام کو یمن سے واپس نکلتے کدھر؟ شام پہنچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ قادر ہے، مسافتوں کو جب سمیٹنے پر آئے تو مسافتیں خود بخود سمٹ جاتی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، بھائی 100 کلومیٹر سفر کیا، 200 کلومیٹر، انسانی پیمانے یہ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ اس کی پیمائش کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں لمحے میں مکہ سے کہاں پہنچ گئے؟ بیت المقدس۔ رستے میں سیریں کرتے گئے، اور وہاں سے یوں پہلے آسمان پر، وہاں سے اور لمحے میں 7واں آسمان، وہاں سے اور سدرۃ المنتہا، وہاں سے پھر آگے کہاں سے کہاں، جس کا احاطہ جبرائیل بھی نہ کر سکے۔ اور اسی لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ واپس بھی پہنچا گئے۔ وہ اللہ قادر مطلق ہے بھائی، وہ اللہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے، خطبہ کا موضوع کاٹ کر درمیان میں کہا یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ ذرا کس کی طرف متوجہ ہو جاؤ؟ پہاڑ کی طرف۔ اب مجمع کو بڑی حیرت ہوئی، یہ کیا؟ آپ کو پتا روٹین سے ہٹ کے درمیان میں کوئی بات آئے تو بندہ چونکتا ہے، یار یہ کیا؟ یا ساریہ الی الجبل۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا؟ حضرت عمر درمیان میں کس کو آواز دے رہے؟ حضرت ساریہ کو۔ جب وہ مدینہ لشکر واپس آیا کئی مہینوں کے بعد، تو لوگوں نے پوچھا یار ایک دن خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا امیر المومنین نے، یا ساریہ الی الجبل۔ تو حضرت ساریہ نے کہا ہاں بالکل، ہم نے وہ میدان جہاد میں، میدان کارزار میں حضرت امیر المومنین کی آواز سنی، یا ساریہ الی الجبل۔ ہم اپنے پشت سے غافل تھے، ہمارے پیچھے پہاڑ تھا، اور پیچھے سے نقب سے ایک حملہ ہونے والا تھا، ہم اس حملے سے کیا تھے؟ غافل تھے۔ حضرت عمر کی آواز اللہ نے ہمارے کانوں تک پہنچائی۔ کس نے پہنچائی؟ حضرت عمر کے بس میں یہ کس نے پہنچائی؟ صرف اور صرف کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کا بوسہ لینے لگے، فرمایا تو بھی ایک پتھروں کی طرح پتھر ہے، تیرے اختیار میں نفع نقصان صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، صرف اللہ کے ہاتھ میں۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریہ تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز پہنچا دی، اور فرمایا ہم جیسے ہی ہم نے پیچھے چوکس اور چکنے ہوئے تو دیکھا پیچھے کافروں کی ایک جماعت ہم پر کیا کرنے والی تھی، حملہ کرنے والی تھی۔ اگر حضرت عمر کی آواز اللہ ہمارے کانوں تک نہ پہنچاتے تو ہم بہت بڑی آزمائش میں آ جاتے۔ اللہ قادر ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، غدوها شہر، ایک صبح میں مہینے کے برابر، ورواحها شہر، اور ایک شام میں بھی ایک مہینہ کی بقدر بھائی کیا کر لیتے، سفر کر لیتے۔ اگلی بات، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے چالو کر دیا، بہا دیا ان کے لیے تانبے کا چشمہ۔ ہم نے ان کے لیے بھائی کیا کر دیا، تانبے کا چشمہ۔ اس کے دو مطلب علماء نے لیے، یا تو یہ آیت اپنے بالکل ظاہر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی طرح، پٹرول کی طرح، بھئی آج کل پٹرول کے چشمے ہیں کہ نہیں ہے، بڑی بڑی دھاتوں کے چشمے نکل رہے ہیں کہ نہیں، لوہا سارا سمندر سے نکل رہا ہے۔ ہم نے اس طرح تانبے کا چشمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جاری کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تانبے کے چشمے سے تانبا لیتے اور اس سے اپنے بڑے بڑے برتن بنواتے۔ بھائی ذرا توجہ کرنا، آگے بڑے بڑے دیگوں کا، بڑے بڑے تھالوں کا تذکرہ آ رہا ہے جس میں بڑے بڑے لشکروں کا کھانا پکتا ہے۔ وہ برتن کس کے تھے؟ تانبے کے۔ آج بھی اطباء متفق ہے کہ دنیا میں تانبے سے اعلیٰ برتن نہیں۔ آپ حضرات کو پتا، جو بڑے حضرات ہیں وہ بتائیں گے، آج سے کوئی 25 سال 30 سال پیچھے چلے جاؤ تو ساری دیگیں بھائی کس چیز کی تھی؟ تانبے کی تھی۔ یہ تو تانبا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا۔ ابھی کچھ سال 1.5 سال پہلے میرے دور سے ایک دوست آئے تو گجرانوالہ ہم کام سے گئے، ان کو کچھ اپنی مسجد کے لیے کچھ چیزیں خرید رہی تھی، تو مجھے کہنے لگے، میں بھی چلا گیا، مجھے کہنے لگے میں نے تانبے کی پلیٹ اور تانبے کا گلاس خریدنا ہے۔ میں کہا بھائی وہ کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا یار اس میں نے پانی کھانا، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی۔ بازار چلے گئے، ہم نے وہاں سے ایک گلاس پسند کیا، ایک پلیٹ اور ایک کولی پسند کی، اس سے پوچھا کتنے پیسے؟ کہنے لگا جی 28,000۔ کتنے؟ 28,000۔ میں بڑا چوکا، میں 28,000؟ وہ جو میرے دوست سے وہ ریٹ کو جانتے تھے، انہوں نے کہا مجھ صاحب 28,000 ہی ہے۔ یہ صاف کیا ہوا تانبا ہے، بہت اعلیٰ۔ تو تانبے میں نے پھر انہوں نے پھر مجھے کچھ تفصیلات بتائیں۔ پھر میں نے ہمارے ایک دوست حکیم ہے، میں نے ان سے فون پہ کر کے پوچھا یار یہ باتیں ٹھیک ہے؟ یہ ویسے ہی کہہ رہے، چونکہ ہم کون سا حکیم ہے، ہمیں کیا بتا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہاں عقل نے فوراً کام کیا کہ یار پیچھے کھانا سارا تھا وہ کن برتنوں میں ہوتا تھا؟ بلکہ آپ حضرات نے بھی اور میں نے بھی اپنے بچپن میں تانبے کی پلیٹیں، تانبے کے گلاس، ہر چیز تانبے کی ہوتی تھی، اس میں بہت طاقت تھی۔ بہرحال، اور آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی جتنی بجلی کا نظام ہے، یہ اس کو سب سے زیادہ تانبا لیتا ہے۔ وہ پنکھا جو ہے، اب یہ پنکھے جب خریدے تو میں نے کہا یار اتنا ریٹ کیوں ہے؟ کہنے لگا جی یہ پیور تانبا کاپر ہے یہ، اور واقعی کھول کے ہم نے چیک کروایا تو واقعی خالص تانبا تھا۔ چونکہ بجلی کی رفتار کو جس تیزی سے تانبا لیتا ہے کوئی اور دھات نہیں لیتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ کس کے لیے؟ حضرت، وہ قادر ہے، وہ پانی کا چشمہ جاری کرنے پر آئے تو زمزم کا چشمہ جاری کر دے، جس پانی کے کمالات پر آج تک دنیا حیرت زدہ ہے۔ بھائی دنیا کیا ہے؟ حیرت زدہ ہے۔ جتنا مرضی پیو، اللہ جب ہی وہاں لے کے جاتا ہے تو 6 گلاس 8 گلاس پیتے۔ اور علماء نے اس کی ایک بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ یہ کھانے کا کام بھی کرتا ہے اور پینے کا کام بھی کرتا ہے، اور کبھی وزن نہیں ہوتا۔ جس طرح پرندے کے گوشت سے وزن نہیں ہوتا، اس پانی سے بھی وزن۔ ہم حج کے موقع پر گرمی تھی،
بعض دفعہ جی 6 گلاس 8 گلاس پی لیتے تھے، کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا، کوئی طبیعت۔ تو جس اللہ نے زمزم کا کنواں جاری کیا، جس اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے جاری کیے، وہ اللہ تعالی حضرت سلیمان کے لیے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، جو منکرین معجزات ہے بھائی، جو کیا ہے، وہ ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ تمام معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ معجزات کا انکار وہ شخص کرتا ہے جس کو اللہ کی قدرت پر بھروسہ نہیں۔ وہ اللہ جو آسمانوں سے پانی برسا سکتا ہے، زمین سے کنووں کو جاری کر سکتا ہے۔ اب تو یہ بات ڈکی چھپی نہیں رہی۔ اب جب کراچی پڑھتے تھے اس وقت تو بڑی عجیب لگتی تھی۔ کراچی سے بندرگاہ ساحل پر ایک جگہ گرم پانی کا چشمہ تھا، پانی کے اندر سے گرم پانی نکل رہا ہے، اور وہ ماہرین کہتے تھے وہاں لوگ آتے تھے جن کے جسم پر خارش، کہ جسم کی الرجیاں، بڑے گلے سڑے لوگ آتے وہاں نہاتے، اور اللہ شفا دیتا، اللہ شفا دیتا۔ ہم نے وہاں پھر ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ یار یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جی یہ گرم پانی ہے، اور دوسرا اس میں گندگ کی مقدار زیادہ ہے۔ کس کی مقدار زیادہ ہے؟ اس لیے وہ فوراً الرجی کو ختم کر دیتے۔ اب بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پورا سمندر ہے اور اتنی سی جگہ سے گرم پانی ابل رہا ہے، صدیوں سے ابل رہا، صدیوں سے۔ تو بھائی جس اللہ کے لیے جگہ جگہ اپنی قدرت کے یہ کرشمے پیدا کرنا، اس اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو اسی نے، اس لیے معجزات کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے حضرت سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ بھائی کیا کر دیا؟ جاری کر۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور کچھ جنات بھی، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کام کرتے حضرت سلیمان کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اس لیے نبی معجزہ اپنے اختیار سے نہیں دکھاتا۔ کس کے اختیار سے دکھاتا؟ اللہ کے اختیار سے۔ ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر ہے، وہ اس پر بہت اصرار کرتا ہے، لڑنے پر آ جائے گا۔ وہ کہے گا نہیں جی معجزات خود حضور کا اختیار ہے۔ کس کا اختیار ہے؟ نہیں، یہ کس کا اختیار ہے؟ بڑی حیرت ہوتی ہے یار، دیکھو یہ معجزات آئے حضرت سلیمان کے بیچ میں، آ گیا کہ نہیں بِإِذْنِ؟ اچھا، پیچھے حضرت داؤد کے کمالات آئے، وہاں آیا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ بھائی آپ میری بات سمجھ پا رہے؟ حضرت داؤد پر ہم نے کیا کیا؟ اپنا فضل کیا۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات کا تذکرہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا، نابینے کو کس طرح اچھا کرتے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، بِإِذْنِي، بِإِذْنِي۔ حضرت عیسیٰ کے جتنے معجزات ذکر کیے نا قرآن نے 7ویں پارے میں، ہر معجزے کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بِإِذْنِي، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، میری اجازت سے، میرے حکم سے، میری اجازت سے، میرے حکم سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے بھائی، وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سبحان الذی، آپ اس آیت پر غور کرو، کیا الفاظ ہیں؟ سبحان الذی، آگے اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک۔ اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو راتوں رات کیا کروائی۔ آپ نبیوں کے معجزات قرآن میں کھول کے دیکھ لیجئے، آگے بھی اللہ کا تذکرہ، درمیان میں بھی اللہ کا تذکرہ، آخر میں بھی کس کا تذکرہ؟ پتہ نہیں کہنے والے کیسے کہہ دیتے۔ میں نے تو اس موضوع پر مناظرے دیکھے، کیا دیکھے؟ مناظر نہیں جی، حضور کا ذاتی اختیار تھا، کسی انسان کا کوئی ذاتی اختیار نہیں۔ بھائی میرے اور آپ کے جو اختیارات ہیں یہ ذاتی ہے؟ اگر ذاتی ہوتے نا تو ہم صبح کو جو 5 کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا،
اور شام کو 2 کر کے آتے 3 رہ جاتے ہیں تو یہ 3 رہتے نا. کل جمعے کے بعد میں 2 کاموں کے لیے نکلا، دونوں نہیں ہوئے، اور گیا بھی پسرور روڈ سے جانا پل صراط سے گزرنا ہے. 2 کام گیا، دونوں نہیں ہوئے، واپس آ گئے. پتہ چلا کہ یہ کام کس کے ہاتھ میں؟ یہ اللہ کے معاملات. اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم صبح کو 5 کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو 5 کے 5 کر کے آتے. اور اللہ تعالیٰ جس دن 10 کاموں کا فیصلہ کرتے ہیں، بھائی 10 کے 10 ہوتے ہیں یا 2-3 ہوتے ہیں؟ 10 کے 10 ہوتے ہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ جنات ان کے خادم بنا دیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جنات سے بہت سارے کام لیتے، جو حکم دیتے جنات بجا لاتے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اعزاز بخشا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنات سے بڑی بڑی ملاقاتیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ایک مرتبہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اور باہر پہاڑوں میں جنگل میں لے جا کے ایک جگہ اپنی چھڑی سے یوں لکیر لگا دی، کہا ابن مسعود اس کے اندر ہی رہنا، اس سے باہر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے میں وہاں بیٹھ کر میں نے دیکھا اور لشکر کے لشکر پہاڑوں سے اترنا شروع ہو گئے. اللہ کے نبی نے ان سے خطاب فرمایا، لیکن جو میرا حضور نے دائرہ لگایا تھا اس کے اندر کوئی جن اندر نہیں آ رہا. میں دیکھ رہا ہوں کہ جنات کے وفد باتیں کرتے آ رہے ہو. اللہ کے نبی نے خطاب کیا، خطاب کر کے جنات کے سوالات کے جوابات، لمبی مجلس ہوئی. ابن مسعود بیٹھے رہے اور فرمایا کہ پھر سارے جنات اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے چلے گئے. اور اتنے میں پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور نے مجھے بتایا کہ آج سارے جنات اکٹھے ہوئے تھے اپنا دین سیکھنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود ایسے بہت سارے واقعات ہیں. حضور کی زندگی میں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں سر سید اور اس کے ماننے والوں نے جنات کے وجود کا انکار کر دیا. کہتے جنات ہے ہی نہیں. بھائی جنات کے وجود کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. نہیں. اچھا وہی شاید کہ پتہ کیا معنی لیتے؟ چلے لطیفہ ہی صحیح، آپ سر سید کی تفسیر کھولیے، وہ جن کا معنی پتہ کیا لیتے؟ کہتے جی او مضبوط اعصاب والے دیہاتی بندے جو 10 بندوں کے برابر کام کرتے تھے، وہ مراد ہے. کیا پتہ نہیں ایسی تعویل سر سید کرتا ہے نا کہ قرآن کا حلیہ بگاڑ دیتا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال وَمِنَ الْجِنِّ اور جنات مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ جو کام کرتے حضرت سلیمان کے سامنے بِإِذْنِ رَبِّهِ اپنے رب کے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا اور جو بھی ان جنات میں سے ہمارے حکم سے منہ موڑتا. بھائی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. یہ نہیں کہ حضرت سلیمان کے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ہم اس کو دہکتی ہوئی خوفناک آگ کا عذاب چکاتے، اس کو سزا دیتے، اس لیے کسی جن کی مجال نہیں تھی. یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ یہیں سے کل دوبارہ چلیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.